حکمرانی نہیں ہوتی جب تک ایک ملک میں طاقتور اور قانون کے کمزور کے لیے ایک قانون نہیں بنتا، تب تک لوگ آزاد نہیں ہوں گے۔ اور میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ اگر ملک کا ایکس پرائم منسٹر 50 سال سے وہ آدمی جس کو یہ قوم سب سے زیادہ جانتی ہے، کسی آدمی کو اس ملک میں 50 سال سے پاکستانی قوم نہیں جانتی میرے علاوہ، کرکٹ کے زمانے سے لوگ مجھے جانتے ہیں، اور میں سب سے بڑی پارٹی کا سربراہ ہوں۔ اگر میں اپنی ایف آئی آر نہیں کٹوا سکتا، اور ایف آئی آر اس لیے نہیں کٹوا سکتا کیونکہ وہ طاقتور لوگوں کے خلاف ہے، اور میری اپنی حکومت ہے پنجاب میں، پولیس پنجاب کی پنجاب حکومت کے نیچے ہے، اس کے باوجود وہ ایف آئی آر نہیں کاٹ رہے، تو میں یہ اس لیے آپ سب کو کہہ رہا ہوں کہ اگر میرے سے یہ ہو سکتا ہے تو عام آدمی سے کیا ہوتا ہوگا؟ کیوں یہاں تھانہ اتنی بڑی چیز بن چکا ہے پاکستان میں؟ کیوں پالیٹکس کے اندر جب بھی ایم پی اے یا ایم این اے آتا ہے تو سب سے پہلے اپنا تھانے دار رکھوانے کی کوشش کرتا ہے؟ کیوں پہلے اپنے پولیس والے رکھوانے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیوں باہر کے ملک میں ایسے نہیں ہوتا؟ کیوں یورپ اور برطانیہ میں ایسے نہیں ہے؟ کیونکہ وہاں ان کے نظام کے اندر انسان کوئی حقوق کی حفاظت ہے، جو قانون اور آئین اس کو حقوق دیتا ہے وہ انصاف کا نظام پروٹیکٹ کرتا ہے، اس کی تحفظ کرتا ہے۔ تو ہمارے لوگ اس لیے غلام بنے ہوئے ہیں، یہ نظام غلام بنا دیتا ہے لوگوں کو، اور اسی لیے لوگ مر مر کے جاتے ہیں یورپ۔ اور آپ کے رشتہ دار کتنے ہوں گے جو کہ محنت کرنے اور محنت کش لوگ آج باہر کے ملکوں میں کام کر رہے ہیں، اور وہ آپ کو پیسے بھیجتے ہیں۔ وہ پھر سے وہ یہ نہیں کہ لوگ پیسے وہاں تقسیم کر رہے ہیں، وہ اس لیے کہ ان کا نظام اجازت دیتا ہے لوگوں کو پیسہ بنانے کے لیے، بزنس کرنے کے لیے، اپنی وہ کام دکانیں کریں گے، انہیں پتہ ہے دکانیں لگائیں گے، کارخانے لگائیں گے کہ ان کو تنگ نہیں کیا جائے گا محکموں سے، اس لیے وہ خوشحال ہیں۔ سو یہ میں جو دوسری میری آپ کی بات ہے کہ یہاں سرمایہ کاری بھی تب آئے گی، ملک اٹھے گا بھی تب ہم اس ملک کے اندر قانون کی حکمرانی ہوگی۔ سب سے بڑا ہمارا اثاثہ ہے بیرون ملک پاکستانی، اور یہ جو آپ گجر خان میں خاص طور پہ گجرات، یہ سارا جو بیلٹ ہے، اس سے بہت زیادہ لوگ وہاں باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو وہ جو لوگ ہیں جو وہ پیسے بنا لیتے ہیں، جو اپنے کاروبار شروع کر دیتے ہیں، ان کا دل ہے پاکستان میں آنے کا، لیکن وہ کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ میں ان بیرون ملک پاکستانیوں کو پچھلے 40 سال سے جانتا ہوں، انہوں نے میری مدد کی شوکت خانہ بنانے میں، کرکٹ کے زمانے سے میں جانتا تھا، پھر تحریک انصاف کو یہ پیسے بھیجتے ہیں۔ تو کیوں جب بھی میں ان سے پوچھتا ہوں وہ کیوں نہیں پاکستان میں سرمایہ کاری کرتے؟ کیونکہ ان کو اعتماد نہیں ہے پاکستان کے انصاف کے نظام پہ۔ ان کو خوف یہ ہے کہ اگر وہ یہاں کاروبار شروع کریں گے تو ہر قسم کی رکاوٹیں سامنے کھڑی ہوں گی، اور ان کی حفاظت نہیں کرے گا پاکستان کا جو انصاف کا نظام ہے۔ تو اس لیے یہ جو آپ کی ہماری جو تحریک ہے یہ چلتی رہے گی، یہ انشاءاللہ الیکشنز بھی اناؤنس ہو جائیں پھر بھی یہ چلتی رہے گی جب تک اس ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں آئے گی، اور جب تک کہ طاقتور اور کمزور ایک طرح قانون ان کو دیکھے گا، ایک ہی نظر سے کمزور اور طاقتور کو جب تک نہیں دیکھیں گے یہ ملک آزاد نہیں ہوگا، خوشحال نہیں ہوگا۔ اعظم سواتی ملک کا سینیٹر، صرف اس نے تنقید کر دی ایک ٹویٹ کے اندر۔ بابر ستار جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج ہے، اس نے کہا ہے کہ ایک تنقید کے اوپر آپ ایک ٹویٹ کے اوپر کسی کو آپ غدار نہیں بنا سکتے، لیکن جو اس سے ہوا، بچوں کے، میں پھر سے کہتا ہوں کہ تصور کریں، آپ سب تصور کریں کہ آپ کے پوتا اور پوتی ہیں، چلے آپ پوتا پوتی نہیں، آپ کے بچے ہیں، 5، 8، 9 سال کے بچے، آپ تصور کریں کہ اس کے سامنے رات کے 3 بجے لوگ گھستے ہیں آپ کے گھر میں، کوئی وارنٹ نہیں ہوتی، اور بچوں کے سامنے آپ کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر آپ کو لے کے جاتے ہیں اور حوالے کرتے ہیں ایک اور ایجنسی کے، جو نام لیا ہوا ہے اعظم سواتی نے کہ وہ کون ہے، فہیم اور فیصل، ان کی ایجنسی کے ان کو حوالے کر دیتے ہیں، اور وہ پھر ننگا کر کے اس پہ تشدد کرتے ہیں۔ ایک معتبر آدمی باہر سے پیسہ بناتا ہے، محنت کش آدمی جو باہر سے پیسہ پاکستان لے کے آتا ہے، ملک کا سینیٹر ہوتا ہے،
اگر اس سے یہ کر سکتے ہیں پھر آپ سب سوچ لیں کہ یہ آپ سب سے یہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ کو سٹینڈ لینا چاہیے، کیونکہ جب ایک قوم حق اور سچ کے لیے ظلم کے خلاف کھڑی ہوتی ہے، جو ہمارا دین ہمیں حکم کرتا ہے کہ ظلم اور ناانصافی کے سامنے کھڑا ہونا جہاد ہے، اللہ نے اس کو ایک عبادت کا درجہ دے دیا ہے کہ جب آپ رائے حق کے لیے اور انصاف کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ عبادت میں شامل ہو جاتا ہے، اور اس میں اگر انسان اپنی جان کھوتا ہے تو وہ شہید کرایا جاتا ہے۔ جس طرح ارشد شریف شہید، اس نے رائے حق پہ کھڑے ہو کے دھمکیوں کے باوجود وہ کھڑا رہا، اس کے اوپر ملک سے بھی باہر جانا پڑا لیکن وہ ہٹا نہیں ہے حق اور سچ سے، اپنی جان دینی پڑ گئی، جان کی قربانی دی اس نے، لیکن وہ ہٹا نہیں۔ تو ہم سب، ہماری قوم کے اوپر اب یہ لازم ہے کہ ہم اب ڈیمانڈ کریں کہ ان لوگوں کو انصاف ملے۔ ایک پاکستان کا نمبر 1 انویسٹیگیٹو صحافی جس کی ضمیر کی کوئی قیمت نہیں تھی، اس سے یہ ہوا ہے، ملک کے سینیٹر سے ہوا ہے، پاکستان کے ایکس پرائم منسٹر سے یہ ہوا ہے۔ ہمیں اگر انصاف نہیں ملے گا تو باقی کس کو ملے گا اس ملک میں انصاف؟ تو لہٰذا یہ مارچ جو ہے یہ ایک، ہم اس کو عبادت سمجھ کے کریں، یہ جہاد ہے، میں اس کو جہاد سمجھتا ہوں۔ مجھے یہ جس طرح انشاءاللہ میں ٹھیک ہوں گا، اور کل میں بتاؤں گا کہ انشاءاللہ میں پنڈی کب آؤں گا اور کس دن، میں چاہتا ہوں سارے پاکستان سے لوگ پنڈی آئیں اور اس میں شرکت کریں، ہماری حقیقی آزادی کی مارچ میں۔ ساری قوم کو پتہ چلے کہ یہ پاکستانی قوم جاگی ہوئی ہے، یہ ظلم اب یہ نہیں برداشت کرے گی کہ جو طاقتور ہو وہ جو مرضی کر دے، وہ چوری کرے، ڈاکے مارے، پیسہ ملک سے باہر لے جائے، لندن کے بڑے بڑے محلوں میں وہ رہے، اس چوری کے پیسے میں جواب بھی نہ دے کہ پیسہ کدھر سے آیا ہے، ٹبر سارا باہر بیٹھ جائے اور وہاں بیٹھ کے پاکستان کے فیصلے کرے اور اپنے کیسز بھی معاف کروا لے۔ بیچارے جیلوں کے اندر چھوٹے بیچارے لوگ بھرے ہوئے ہیں،